السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی اور موت ہے، عزت اور ذلت ہے، بلندی اور پستی ہے، رزق کی فراوانی اور تنگی ہے، نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر نہ نظیر، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا
جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے سجاد بھائی کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ بزم سجا کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے مجھے آپ جیسے لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، اللہ ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء کے بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے، میں اختصار کے ساتھ، بڑے ہی پیار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے اپنی معروضات اور گزارشات کو پیش کروں۔ مجھے حکم فرمایا گیا ہے میں اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے، آپ کے جانثاروں کے حوالے سے، آپ کے وفاداروں کے حوالے سے آپ احباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں آگاہ و آشنا کروں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اصحاب رسول کون ہیں؟ وہ دیوانے، پروانے اور مستانے کون ہیں؟ میں ان کے بارے میں یوں کہا کرتا ہوں، ان کا تعارف کرواتے ہوئے
یوں کہا کرتا ہوں کہ وہ آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں ہیں، وہ آسمان رسالت کے چمکتے ستارے ہیں، وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول ہیں، جن کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوئی۔ اصحاب رسول وہ ہیں جن کا تذکرہ رب کائنات نے اپنی آسمانی کتابوں تورات، انجیل اور قرآن میں بھی کیا ہے، اور ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ لکھ لو، ہمارا نظریہ لکھ لو، ہماری سوچ اور فکر لکھ لو، ہماری تڑپ لکھ لو۔ ہم یہ پیغام گلی گلی دیتے ہیں، کوچے کوچے دیتے ہیں، نگر نگر اور بستی بستی دیتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس روح زمین پر ان سے بہتر انسانوں کی کوئی قدسی صفات جماعت معرض وجود میں نہیں آئی ہے۔ جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تنقید کرتا ہے، میں ایسے شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں، جو صحابہ کی عظمت کا، رفعت کا، معرفت کا، بلندی کا، صحابہ کی شان کا، مقام کا، مرتبے کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشیوں کا، صحابہ کے زہد و تقوی کا، صحابہ کی سیرت و کردار کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ آؤ دل کے دروازے کھولو، آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتارو، کانوں سے انگلیاں نکالو، اور اہل حدیث کی آواز کو نوٹ کرو۔ احسان الہی شہیر کے روحانی فرزندوں کا پیغام لکھو، دنیا کو جا کے سناؤ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اہل حدیث کے دروازے پہ آؤ، اہل حدیث کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹاؤ، اہل حدیث کے اجتماعات میں آؤ،
کی کانفرنسوں میں آؤ، اہل حدیث کے جلسوں میں آؤ، اہل حدیث کے خطباء اور علماء کے پاس آؤ۔ جب ہمارے پاس آؤ گے ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تمہیں پکڑ کے روپڑیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، لکھویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، تمہیں غزنویوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے، تجھے سلفیوں کے دروازے پہ لے کے نہیں جائیں گے۔ اہل حدیث کے مسلک کو یہ اعزاز حاصل ہے، اہل حدیث کے مسلک کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اہل حدیث علماء تمہیں جب بھی لے کے جائیں گے اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، احترام صحابہ۔ ہمارے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح، دور بیٹھ کے گالی دینے والوں، تبرع کرنے والوں، بازاری زبان استعمال کرنے والوں، قریب آؤ، تمہیں لے کے جائیں گے اس دروازے پہ جس سے ابو بکر کو صداقت ملی، عمر کو عدالت ملی، عثمان کو سخاوت ملی، علی کو شجاعت ملی۔ اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے ائمہ کو امامت ملی، ولیوں کو ولایت ملی۔ ذرا ہمارے دروازے پہ آ کے دیکھ تو صحیح، اس دروازے پہ لے کے جائیں گے جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ وہ دروازہ، اچھا تسی یہ دسو تواڈے بولن تے کوئی پابندی ہے؟ روٹی کھا لیجئے کہ کھانی چاہیے؟ سنو، میں انشاءاللہ آپ کو عظمت صحابہ سے آگاہ کروں گا، اور میرے بھائی مولانا نعیم الرحمن شیخو پوری آپ کو ختم نبوت سے آگاہ و آشنا کریں گے۔ اہل حدیثو جاگ جاؤ، جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے میدان عمل میں قدم رکھ کے دنیا کو بتا دو، احسان الہی شہیر کے یہ روحانی اور جسمانی بیٹے اپنے مرشد و مخدوم کی طرح عزم کر چکے ہیں، اس ملک میں صحابہ کی عظمت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے، رکاوٹ بننے والوں سے ٹکرا کے چھوڑیں گے۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، درکار علامہ تارک میمونی ثانی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے؟ ذرا دیکھ تو صحیح، اگر یہ دروازہ امام ابو حنیفہ کا ہے مجھے بتاؤ، اگر یہ دروازہ امام مالک کا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر یہ دروازہ امام شافعی کا ہے تو مجھے بتاؤ، اگر یہ دروازہ امام احمد ابن حنبل کا ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں نہیں، یہ دروازہ اس کا ہے، یہ دروازہ اس کا ہے۔ لکھو لکھو، اور فیصل آباد کے ضلع کے رہنے والوں، گرد و نواح سے آنے والوں، لکھو یہ دروازہ اس کا ہے جو لامثال بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، شکیل بھی ہے، نیک بھی ہے، پاک بھی ہے، معصوم بھی ہے، حیادار بھی ہے، غیور بھی ہے، بہادر بھی ہے، مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے، فاتح بھی ہے،
رحم دل بھی ہے، نرم دل بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، صابر بھی ہے، شاکر بھی ہے، متوکل بھی ہے، بردبار بھی ہے، حاکم بھی ہے، منصف بھی ہے، عادل بھی ہے، راست باز بھی ہے، وفادار بھی ہے، قوی بھی ہے، دانا بھی ہے، روب والا بھی ہے، ملنسار بھی ہے، خوش اخلاق بھی ہے۔ کیا پوچھتے ہو؟ رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل نظاراں بھی ہے، انیس دل پگاراں بھی ہے، بہار شبنم سطاں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، ممدوع دو جہاں بھی ہے، کلاہب کلاہاں بھی ہے، رئیس جنودی عرشیاں بھی ہے، باعث رحمت فرشیاں بھی ہے۔ یہ دروازہ اس کا ہے جو اشرف الانبیاء بھی ہے، شاپ روز جزا بھی ہے، منبع رشد و خدا بھی ہے، حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے۔ یہ دروازہ اس کا ہے جو احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ یاد ہو جائے گا نا انشاءاللہ، تھوڑی جی محنت کرو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ جاگ رہے ہو نا؟ کس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے؟ سنو سنو ذرا، آؤ آؤ، کون ہے صحابہ؟ کون ہے نبی کے جانثار؟ کون ہے نبی کے وفادار؟ کون ہے پیغمبر کے چاہنے والے؟ آؤ میں قرآن کریم کو پلٹوں، قرآن کریم کو کھولوں، قرآن کریم کی ورقردانی کروں، قرآن کریم کے اوراق کو پلٹوں، قرآن کریم کا مطالعہ کرو اور تمہیں بتاؤں کون ہے صحابہ۔ ہائے صحابہ وہ ہیں جنہیں شہداء علی الناس کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم کا پروانہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت تاج ملا، اور صحابہ وہ ہیں جنہیں اولئک ہم المومنون، اولئک ہم المتقون، اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم الراشدون، اولئک ہم الفائزون، اولئک ہم المہتدون، اولئک ہم المفلحون کی سندیں ملی۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہیں لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا انعام ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں لقد رضی اللہ عن المومنین کا شرف ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس کا اعزاز و افتخار ملا۔ ارے صحابہ تو وہ ہیں جنہیں الیوم اکملت لکم دینکم کا تمغہ ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں والسابقون الاولون کا خطاب ملا، صحابہ وہ ہیں جنہیں اعد لہم جنات کا پیغام ملا۔ اور کیا پوچھتے ہو؟ صحابہ وہ ہیں جنہیں کلم وعد اللہ الحسنہ کا خوبصورت وعدہ فرما کے جنت میں محمد کے پڑوس میں مکان ملا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ عمر عمر تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے صحابہ کون ہیں؟ صحابہ کا پوچھنا ہے تو کسی ذاکر سے مت پوچھ، صحابہ کا پوچھنا ہے مولوی سے نہ پوچھ، امام سے نہ پوچھ، اور صحابہ کا پوچھنا ہے تو آمینہ کے لال سے پوچھ، کائنات کے امام سے پوچھ۔ میں نے پوچھا آقا تیرے جانثاروں کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، بتا ان کا مقام کیا ہے؟ میں نے ابن ماجہ کو کھولا، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر حسن سند کے ساتھ روایت کو بیان کیا۔
کائنات کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ ان کو صحابہ کا مقام ان کو سمجھاؤ۔ محبوب جی کیا سمجھائیں؟ فرمایا ان کو بتاؤ، لمشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح۔ ہائے میرے آقا نے ایک فرمان میں سارا مسئلہ حل کر کے رکھ دیا۔ کائنات کے امام نے کہا میرے وہ جانثار جو میرے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہوتے، میدان جنگ میں موجود ہونے کی وجہ سے میدان جنگ میں گرد و غبار اڑتا ہے اور اڑ کے ان کے چہروں پہ پڑتا ہے۔ یہاں چہرے کی بات ہے، صحیح البخاری میں مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار۔ فرمایا یہ تو چہرے ہیں نا، نبی کے صحابہ مجھے اتنے پیارے ہیں، جب یہ نبی کے ساتھ میدان جنگ میں نکلتے ہیں اور ان کے پاؤں گرد غبار آلود ہوتے ہیں، ان کے پاؤں پہ مٹی پڑتی ہے، وہ پاؤں مجھے اتنے پسند آتے ہیں، میں اعلان کر کے کہتا ہوں فتمسہ النار، یہ پاؤں اتنے پیارے لگے ہیں ان کو کبھی جہنم کی آگ چھو نہ پائے۔ کائنات کے امام نے ان صحابہ کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ پہ تبرہ کرتے ہو، کیچڑ اچھالتے ہو، پھر ہمیں کہتے ہو کہ آنکھیں بند کر لو، ہمیں کہتے ہو کہ کانوں میں انگلیاں ڈال لو، ہمیں کہتے ہو کہ زبان کو تالا لگا لو۔ سن لو جمعیت اہل حدیث کا پیغام، سن لو، ہم اعلان کر کے کہتے ہیں یا تو علامہ ظہیر کی طرح حبیب الرحمن کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، یا عظمت صحابہ کا لوہا منوا کے جائیں گے۔ اور تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں، علامہ تیرا قافلہ رکا نہیں، علامہ تیرا قافلہ۔ سنو ذرا، فرمایا ان کے چہروں پہ گرد پڑتی ہے، وہ مٹی ایک جانب، ہائے صحابہ تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں۔ میرے محبوب نے صحابہ کی نمازوں کی بات نہیں کی، صدقات و خیرات کی بات نہیں کی، حج عمرے اور جہاد کی بات نہیں کی، اور میرے رب نے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کی بات کی ہے۔ مقام دیکھ، مقام، مرتبہ دیکھ، شان دیکھ، عظمت دیکھ، فضیلت دیکھ، رفعت دیکھ، معرفت دیکھ، بلندی دیکھ، باتیں کرتا ہے۔ فرمایا ان کے چہروں پہ پڑنے والی مٹی ایک جنم، اور بعد میں آنے والوں کی زندگی بھر کی عبادات ایک جانب۔ ان کی عبادتوں کی بات کی ہے اور میری تمہاری عبادت کی بات کی ہے۔ ذرا حیثیت دیکھ، صحابہ کے مقابلے میں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میرا اور آپ کا مقام کیا؟ نبی تو بیان کر گئے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا تمہاری زندگی بھر کی عبادات ایک جانب، خیر من عمل احدکم عمرہ، تمہاری عمر بھر کی نمازیں ایک جانب، روزے ایک جانب، صدقات و خیرات ایک جانب، حج عمرے ایک جانب، اور صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی ایک جانب۔ تمہاری زندگی بھر کے اعمال مل کے محمد کے صحابہ کے چہروں پر پڑنے والی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر بات یہاں پہ ختم نہیں کی، کہا ہماری عمر کتنی ہے یار، ہم کتنی دیر 60 سال زندہ رہ لیں گے، 100 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال جی لیں گے۔ یہ تو عمر ہی کچھ نہیں ہے، وَلَوْ عُمِّرَ عُمُرَ نُوحٍ،
تمہیں جناب نوح جتنی لمبی عمر بھی مل جائے، تم اعمال کر کر کے زمین آسمان کے قلعہ پہ ملا دو، اس خلا کو پر کر دو، پھر بھی بعد میں آنے والے محمد کے صحابہ کا مقابلہ کر سکتے؟ شرم نہیں آتی ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہوئے؟ اپنی حیثیت دیکھ، اپنا لیول دیکھ، اپنا مقام دیکھ، اپنا مرتبہ دیکھ۔ میرے تیرے ایمان کی گواہی ہمارے اپنے بھی دینے کے لیے تیار نہیں، بولو نہیں۔ میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی ہمارے بھائی دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے برادری والے، کمب قبیلے والے، عائشہ و اقربا گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پڑوسی ہمارے ایمان کی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ الظالموں، تنقید ان پہ کرتے ہو جن کے ایمان کی گواہی، تقوی کی گواہی، طہارت کی گواہی، پاکیزگی کی گواہی، انابت کی گواہی، قناعت کی گواہی، عبادت کی گواہی، ریاضت کی گواہی، قیادت کی گواہی، سیادت کی گواہی، اور جن کی خشیت کی گواہی، شریعت کی گواہی، صحبت کی گواہی، رفاقت کی گواہی، طہارت کی گواہی، نظافت کی گواہی، استقامت کی گواہی، شہادت کی گواہی، اور جن کی مغفرت کی گواہی بھی دیتا ہے یا عرش والا خدا دیتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ ذرا اپنا لیول تو دیکھو، ذرا اپنا لیول دیکھ کے بات کرو نا۔ تمہارا لیول کیا ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی ناراض ہو جائے، تیرے ساتھ کلام کرنا پسند نہیں کرتا، تیرے جنازے میں شرکت کرنا گوارا نہیں کرتا، تو ان پہ تنقید کرتا ہے جن کے جنازوں میں شرکت بھی کرتا ہے تو آمینہ کا لال کرتا ہے۔ یقین نہیں آتا؟ ذرا دل کے دروازے کھول اور علامہ ظہیر کے اس روحانی فرزند کی بات کو دل کی تختیوں اور دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی فوت ہو گیا۔ نبی کائنات کو اطلاع ملی، رحمت کائنات کو خبر ملی، میرا فلاں صحابی فوت ہو گیا۔ آقا کائنات اس کے گھر تشریف لائے، رحمت کائنات کی موجودگی میں اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، پھر اس کو چارپائی پر رکھ کے نماز جنازہ کے لیے لے جایا گیا۔ ہائے قربان جاؤں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے، اور جہاں اس صحابی کی چارپائی کو صحابہ کندھا دے رہے تھے وہاں جناب محمد بھی کندھا دے رہے تھے۔ ان پہ تنقید کرتا ہے جن کے جنازوں کو کندھا بھی دے تو آمینہ کا لال دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جنازہ اٹھایا، جنازگاہ میں لے جا کے رکھا، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی لمبی دعائیں فرمائی۔ آج ہماری کوشش کیا ہے؟ مجھے معاف کر دینا اہل حدیثو، ہم بھی اسی ڈگر پہ چل نکلے ہیں، ہم بھی اسی راستے پہ چل نکلے ہیں۔ ہمیں بھی پہلے کہا جاتا ہے وہ جی دنیا دار بڑے آئے نے جنازہ اٹھا رکھے آجے۔ حکم کیا تھا؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اگر تجھے جنازہ پڑھنے کا موقع مل گیا ہے تو تیری ذمہ داری ہے
تیرا فرض ہے، تیری ڈیوٹی ہے، اب تو نے اس کے لیے خلوص سے، عاجزی سے، انکساری سے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگنی ہیں۔ شاید ہم بھی خود غرض واقع ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ملے گا، ہم دعائیں مانگیں گا، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ او اہل حدیثو، ہم بھی کہانی قصوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، ہم بھی موضوع من گھڑت روایات کے پیچھے چل نکلے ہیں۔ ہمارے محراب و منبر سے بھی کہانی اور قصوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہماری مساجد و پروگراموں میں بھی کہہ کے بلند ہو رہے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ محراب و منبر وہ ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے، صدیق اکبر سے لے کے سید نذیر حسین محدث دہلوی تک، سید نذیر حسین محدث دہلوی سے لے کے احسان الہی ظہیر تک اس محراب و منبر سے آواز بلند ہوتی تھی، یا رب کے قرآن کی بلند ہوتی تھی، یا محمد کے سچے فرمان کی بلند ہوتی تھی۔ آج ہمارے محراب و منبر سے کیا آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ آج ہم لوگوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے، حدیث سے یہ تو ملتا ہے کہ کائنات کا امام واز کرتا، کائنات کا امام خطبہ ارشاد فرماتا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ واز سن کے کہہ کے لگا رہے ہوتے، وہ جھکتے اور طرح طرح کے بول سن رہے ہوتے؟ نہیں، کائنات کا امام انہیں واز کرتا، اور وہ ایسا بلیغ واز ہوتا، وہ ایسا مؤثر واز ہوتا کہ صحابہ کے دل لرز رہے ہوتے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی تھی۔ اپنی تاریخ کو دوہراؤ، اپنی مساجد کی رونق کو دوبالا کرو کتاب و سنت سے، اپنے محراب و منبر سے قرآن و سنت کی آواز کو بلند کرو، اور لوگوں کو بتاؤ ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اس محراب و منبر سے یا رب کا قرآن سنایا ہے یا محمد کا سچا فرمان سنایا ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ خود غرض ہو گئے ہم بھی، اہل حدیث ہو کے مجھے ہمیں کیا ملے گا، میں گرمی چ مولوی کھڑا کر سکتے ہیں۔ کاش ہم اپنے اکابر و اسلاف کی طرح اپنے گھروں میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک نبی کی حدیث سناتے، آج یہ حالات نہ ہوتے۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمیں پتا ہوتا کہ ہمیں کچھ ملتا ہے، ہماری یہ سوچ نہ ہوتی، یہ فکر نہ ہوتی، یہ لگن نہ ہوتی۔ کائنات کے امام نے کہا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہتے ہو ہمیں کیا ملے گا؟ تمہیں کیا پتا ہے جو مومن و مسلمان ان صفوں میں کھڑا ہو کے خلوص سے مرنے والے مومن مواحد کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا ہے مغفرت کی، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے محبوب یہ نماز جنازہ پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اس کو بشارت دے دو۔ کس بات کی؟ کہو تیرا دعائیں مانگنا مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں نے تیرے نامہ اعمال میں احد پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا ہے۔ تجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہاں آنکھیں لگائے بیٹھا ہے؟ تو کیا لینا چاہتا ہے؟ تو کیا پانا چاہتا ہے؟ تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی؟ اور اہل حدیثوں مجھے حیرانگی ہوتی ہے، آپ تو یہ 2 4 زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں تو 5 دعائیں پڑھ لیتے ہیں، اہل حدیث 6 پڑھ لیں گے بس۔ میں آپ کو ایک بات نہ سناؤں، اپنے مسلک کی صداقت، سچائی اور حقانیت کی بات نہ سناؤں؟ امام احمد رضا، امام احمد رضا سنیوں کے امام ہیں،
انہوں نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے وصایا شریف۔ کیا ہے؟ وہ اہل حدیثوں یاد کر لو، کیا ہے؟ وصایا شریف۔ اس میں اس نے وصیتیں لکھوائی ہیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت اس نے یہ بھی لکھوائی ہے، اس نے اپنے بیٹے حامد رضا سے کہا، او حامد رضا، جب میں فوت ہو جاؤں، مر جاؤں، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے اس وقت تک آگے نہ بڑھنا، میرا جنازہ پڑھانے کے لیے اس وقت تک آگے نہ بڑھنا جب تلک جو میں نے جنازے کی 14 دعائیں لکھی ہیں۔ کتنی؟ 14۔ او بولو کتنی؟ 14 دعائیں جو میں نے جنازے کی لکھی ہے، جب تلک تمہیں وہ یاد نہ ہو جائے میرے جنازے کی امامت نہ کرنا۔ ابا جی اگر مجھے نہ آتی ہوں تو پھر کیا کریں؟ فرمایا مولوی امجد بہار شریعت والے سے کہنا، اور یہ وصیت مولوی امجد نے بہار شریعت میں بھی لکھی ہے، اور اس نے یہ 14 دعائیں بھی لکھی ہیں۔ کہا پھر مولوی امجد سے جا کے کہنا، اس لیے کہ اسے 14 دعائیں آتی ہیں، اسے کہنا میرا جنازہ پڑھائے۔ اور میرے مسلک کی صداقت دیکھ، چاہے کسی کو مرتے دم یاد آ جائے کہ دعاؤں کے بغیر گزارا، زندگی میں گالیاں دے لو، زندگی میں برا کہہ لو، زندگی میں تان و تشنیع کر لو۔ میرے شہر میں ہمارے ایک خاندان ہے، قائرہ خاندان، ان میں سے ایک بندہ چوری ٹائپ آدمی تھا۔ میں نے جب بھی جنازہ پڑھانے لگنا اس نے کہنا پہلے بول پڑھنا، واہ جی پچھلے دا خیال کرو، بیمار بھی تو اڈے مگر کھڑے خیال رکھے جی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب اس پہ آخری وقت آیا نا، موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تو مجھے اس کے بچوں نے بلایا، کہا بابا بلا رہے ہیں۔ میں گیا، کہنے لگا جی جیڑیاں یاد نے دعاواں ہوتے ٹھیک نے، اور بھی میرے جنازے تے پڑھنے واسطے دعاواں یاد کر لو۔ مسلک اہل حدیث اپنی صداقت کا لوہا منوا کے رہتا ہے، چاہے آخری وقت میں منوائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں مسلک کی پہچان عطا فرما دے، اللہ اس مسلک کو پہچان کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کائنات کے امام نے اس کے لیے لمبی دعائیں فرمائی، دعا فرما کے فارغ ہوئے نا، صحابہ کہتے ہیں آقا آپ واپس تشریف لے جائیں، ہم اس کو دفنا آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ اس کو، اٹھایا گیا، قبرستان کی طرف لے جایا گیا، صحابہ لے کے جا رہے ہیں، کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہم نے دیکھا آمینہ کے لال پیچھے پیچھے آ رہے تھے، رسول ہاشمی ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ہم نے جلدی جلدی اس کو قبر میں اتارا، اندھیرا ہو رہا تھا، رات چھا رہی تھی، ہم نے جلدی جلدی اتارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس کو قبر میں اتار کر مٹی ڈال دیں، رسول اللہ دعا کر دیں گے۔ کہتے ہیں ہم نے اتارا، مٹی ڈالنے لگے، آقا فرماتے ہیں رک جاؤ، رک گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل قبرا لیلا فاسرج له سراجا۔ کائنات کے امام جناب محمد خود قبر میں اتر گئے۔ اور یار گالی دینے سے پہلے سوچ تو صحیح، کن کو گالی دے رہا ہے، کن کو برا کہہ رہا ہے، کن پہ تنقید کر رہا ہے، کن کو تان و تشنیع کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کائنات کا امام خود نیچے اترا، صحابہ نے نبی کو نیچے اترتے دیکھا، بھاگے، لالٹین کا، دیوے کا، موم بتی کا اہتمام کیا، بھاگے فوراً۔ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کے اس کو یوں کندھوں سے پکڑ کے نا فَأَخَذَهُ مِن قِبَلِ الْقِبْلَةِ،
کائنات کے امام اس کو درست کر رہے ہیں اور ساتھ زبان سے بار بار فرما رہے ہیں رحمک اللہ، رحمک اللہ، رحمک اللہ۔ اور تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تیرا پیر تیرے لیے دعا کرے، تیرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے۔ اگر تیرا مولوی تیرے لیے دعا کرے تو پھولا نہیں سماتا۔ اگر تیرا مرشد تیرے لیے دعا کرے تو چرچا کرتا ہے۔ ظالموں، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان اور رفعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جن کے لیے دعا بھی کر رہا ہے تو آمینہ کا لال کر رہا ہے، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی رفعت کا عالم کیا ہوگا، ان کی معرفت و بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے؟ میں تجھے دعوت فکر دینے آیا ہوں اور سوئے ہوئے اہل حدیثوں، تمہیں یہ پیغام دینے آیا ہوں، تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرنے آیا ہوں، تمہیں سستی اور کاہلی چھوڑ کر چاق و چوبند ہو کے میدان عمل میں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ آؤ، ہشام الہی شہید تمہیں آواز دے رہا ہے۔ اپنے بابا علامہ احسان الہی شہید کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہشام الہی شہید بلا رہا ہے۔ آ جاؤ، علامہ کے مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگانے کے لیے، صحابہ کے مقام و مرتبے کو دنیا کو سنانے کے لیے میدان عمل میں نکلو۔ میدان عمل میں نکل کے اعلان کر دو، انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے۔ صحابہ کی عظمت کا اعلان لوگوں تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ پہنچاؤ گے؟ ذرا موازنہ کر، میری اور تیری حیثیت کیا ہے اور صحابہ کا مقام کیا ہے۔ میں تو اگر دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ شکر ادا کریں، اور صحابہ تو وہ ہے، صحیح البخاری پڑھ کے دیکھ، اہتز عرش الرحمن لموتی، میری تیری موت پہ لوگ خوش ہوں۔ صحابہ تو وہ ہیں، خدا کی قسم کیا بات میرے آقا نے کہی ہے، اہتز عرش الرحمن لموتہ۔ صحابی رسول کی موت سے عرش والے کا عرش ہل کے رہ گیا۔ اور امام ذہبی نے اعلام النبلاء میں لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا پتہ ہے ہل جانے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے اہتزا کا معنی کیا فارحہ۔ کیا معنی کیا ہے؟ فارحہ۔ ہائے عرش بھی جھوم اٹھا، محمد کے دیوانے کی روح آ رہی ہے اور محمد کے پروانے کی روح آ رہی ہے۔ عرش بھی جھوم اٹھا۔ جس پہ عرش جھوم اٹھے تو اس کو گالیاں دیتا ہے، تو اس کو برا کہتا ہے۔ ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، تو روتا رو، شور مچاتا رو۔ آسمان والا اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کروا چکا ہے، اور سن لو، تم جو جی چاہے کرتے رہو، جو جی چاہے کہتے رہو۔ ایمان نبی کے صحابہ کو دے دیا گیا، ایقان نبی کے صحابہ کو دے نبی کے صحابہ کو دے دی گئی۔ تم روتے رہو، پیٹتے رہو، واویلا کرتے رہو، شور مچاتے رہو، رب کی جنت بھی محمد کے صحابہ کو دے دی گئی۔ تمہارے رونے کا فائدہ نہیں، اونچی کو رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا ہے،
تو ٹی وی پہ بیٹھ کے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، تو پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ ان صحابہ کے ایمان کے کیڑے نکالتا ہے، ان صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے۔ سن لو، ہمارا پیغام لکھ لو، ہم جناب محمد کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ کر دیو، کوئی شکتے نہیں، نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہو، سارے کر دیو۔ یہاں ایک عقیدے کی بات بھی تمہیں بتا دوں، محبت کرتے ہیں ہم صحابہ سے۔ سن لو اہل حدیث مسلک، اور میرے مسلک کو برا کہنے والوں، اور میرے مسلک پہ اتہام بازیاں کرنے والوں، اور میرے مسلک کو گالیاں دینے والوں، کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں، ان کے روزوں کی وجہ سے نہیں، ان کے نوافل کی وجہ سے نہیں، ان کے فرائض کی وجہ سے نہیں، ان کی انابت و قناعت کی وجہ سے نہیں، عبادت و ریاضت کی وجہ سے نہیں، استقامت و شہادت کی وجہ سے نہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ من احبہم فبحبی احبہم۔ اور ذرا میرے مسلک کو پڑھ کے تو دیکھ، اور میرے مسلک کا مطالعہ کر کے تو دیکھ، اور میرے مسلک کے بارے میں آگاہی حاصل کر کے تو دیکھ۔ ہم تو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا و مولا جناب محمد کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ لوگو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اسی لیے آقا ہی تو ہیں ہمارے پاس، اور ہے کیا؟ میرے مرشد و مخدوم کہا کرتے تھے، اللہ شہدائے اہل حدیث کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں اللہ علیین مقام عطا فرما۔ ہائے، پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے تھے یارو ایک دفعہ ہمارے جلسے میں آ تو جاؤ، ہماری بات سن تو لو، ہم کہتے کیا ہیں، سناتے کیا ہیں، سمجھاتے کیا ہیں۔ چاہے صبح جا کے ہمیں گالیاں دے لینا، صبح جا کے ہمیں برا کہہ لینا، صبح جا کے ہمیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لینا، او ہمارے جلسوں میں آنے والوں، ہم صرف یہی کہتے ہیں، وہابیوں کے پاس چیزیں ہی دو ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ اونچی کہو، کوئی کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ پتہ کون کون سی؟ ایک یہ سر ہے اور ایک یہ دل ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے صبح جا کے گالی دینا، ہمارا جرم اتنا ہی ہے، ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے، ہم نے دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ اب ہم صرف یہی کہتے ہیں، یہی سبق دہراتے ہیں۔ لوگوں سن لو، حکمرانوں کو بھی سنا دو، اب یہ سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اور اس دل میں محمد کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ کیسے بسنے دے؟ کہاں یاد آئے حبیب بن زید انصاری سے آپ رضی اللہ تعالی۔ مسلمہ کذاب نے کہا مجھے کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا تجھے کیسے مانوں؟ پڑھ اسد الغابہ کو، الاصابہ کو، الاستیاب کو، البدایہ والنہایہ کو۔ کہا کیسے مانوں؟ اور ظالم میرے سینے میں دھڑکنے والا دل چھوٹا سا ہے، اس دل میں جب سے محمد کی محبت آئی ہے کسی اور کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی جرم ہے نا ہمارا، یہ جرم کرتے رہیں گے اور لوگوں سے کہتے رہیں گے، لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ شاعر کی زبان میں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن وہابیوں کے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ اہل حدیث کے دو اصول، اہل حدیث کے دو
لوگوں سن لو، میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، برسر منبر کہتا ہوں. آؤ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر تمہیں بتاؤں گا. کہتے ہیں ان کا انجام کیا جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. پھر بتاؤں گا، ابھی نعیم صاحب نے خطاب کرنا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. پھر تمہیں بتائیں گے ان کا انجام کیا ہے. اور تو کیوں بھولتا ہے؟ انجام تو دنیا میں تو نے ان کا دیکھ لیا ہے. نظر نہیں آ رہا انجام؟ چھریاں، چاقو، تلواریں، مکے، چپیڑیں، لانگتیں دنیا میں اکٹھی کر رہے ہیں. قیامت کے دن صحابہ کو گالی دینے والے، صحابہ کو برا کہنے والے، صحابہ پہ تنقید کرنے والے رب کی گریبت سے بچ. انشاءاللہ نبی کے ساتھ صحابہ ہوں گے، اور صحابہ کے ساتھ، صحابیوں کے ساتھ وہابی بھی ہوں گے نا. اور کوئی شک ہے تو انو کیوں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہابی تو گلی گلی کہتا ہے میرا پیار صحابہ، میری محبت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری سوچ صحابہ، میری فکر صحابہ، میری لگن صحابہ، میری تڑپ صحابہ، میری چاہت صحابہ. ہائے ہائے کیا پوچھتے ہو؟ میری آن صحابہ، میری شان صحابہ، میری پہچان صحابہ. وہابیوں کی جند جان صحابہ، آقا کے یار صحابہ، ولیوں کے سردار صحابہ، ہم سب کے غمخوار صحابہ، شاہوں کے سلطان صحابہ. کیا پوچھتے ہو؟ وارث قرآن صحابہ، رحمت کی کان صحابہ، آقا کے دربان صحابہ، محمد پہ قربان صحابہ. عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث، علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. اور پھر میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں، تیرے کہن نال کچھ بھی نہیں ہونا، تو ایتھے بھی رونا، تو اوتھے بھی رونا. اور تیرے جے مسلمان لکھاں ہزاراں، میں محمد دے صحابہ دے پیراں دی جُتی تو وارا. اور جے اونا دے سینے چے کوئی نہیں، خدا دی قسم پھر دنیا دے مسلمان کوئی نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.